اسلام پر اقلیت کا دوسرا بڑا حملہ آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ کے اس فلسفہ و فکر کے زیر اثر شروع ہوا جس کی تعبیر خالص مادہ پرستی کی اساس پر ہوئی تھی۔ بر صغیر ہند و پاک میں یہ جدید مذہبی اقلیت متعدد اہل فکر و نظر اور صاحبان قلم و کرتاس کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی، جن میں جسٹس امیر علی کا نام بھی اگرچہ بالکل غیر اہم نہیں ہے، تاہم ہر اعتبار سے اہم ترین نام سر سید احمد خان مرحوم کا ہے۔ فکر اسلامی کے اس دور میں ان حضرات کا مقام بالکل وہی ہے جو دور قدیم میں اولین معتزلہ کا تھا، یعنی مذہب کے نقل کے مقابلے میں عقل کی بالکل دوسری انتہا پر۔ سر سید مرحوم کا ملت اسلامی کے ساتھ اخلاص تو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے ہی، واقعہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے ساتھ مخلصانہ تعلق میں بھی شک کی قطر کوئی گنجائش نہیں۔ نماز روزے کے معاملے میں وہ متشدد وہابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں ایسا والہانہ تعلق خاطر تھا کہ جب 1858-64 میں سر ولیم میور کی کتاب حیات محمد شائع ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ولیم میور اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میری اہلیہ آنا چاہتی ہیں آپ کے گھر میں خواتین سے ملنے کے لیے، اور سر سید نے انکار کر دیا تھا۔ وہی ولیم میور جو ہے بہت بڑا عالم بھی تھا، مستشرق تھا، اورینٹلسٹ۔ اس نے لائف آف محمد کتاب لکھی اور حملے کیے حضور کی سیرت پر، جس میں حضور کی سیرت مبارکہ پر رقیق حملے کیے گئے تو وہ سخت بے چین اور مضطرب ہو گئے، اور بقول ان کا جگر خون ہو گیا، اور انہوں نے لندن سے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں، اس کی اشاعت کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی، تم اول تو راجہ جے کشن داس سے قرضہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ میری علی گڑھ والی کوٹھی فروخت کر دو، مجھے جواب دینا ہے۔ غالباً اس کتاب کا نام خطبات احمدیہ ہے، حضور کی سیرت پر جو سر سید احمد نے پھر جو یہ لکھی تھی کتاب وہ خطبات احمدیہ ہے، اگرچہ اس کے بارے میں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ قادیانیوں کی کتاب ہے، وہ نہیں ہے بلکہ وہ سر سید احمد ہے۔ بھائی ہماں ان پر مغربی علوم و فنون اور خاص طور پر جدید سائنس کا ایسا رعب تھا اور مادہ پرستانہ نقطہ نظر ان پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ ان کی اینک سے جب انہوں نے دین و مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کی بہت سی چیزیں انہیں ایسی نظر آئیں جن کو ماننے کے بعد اہل مغرب سے آنکھیں چار کرنا ان کے نزدیک دشوار تھا۔ You can't see eye to eye with the people of West۔ چنانچہ دین و مذہب کی خیر خواہی انہیں اسی میں نظر آئی کہ اس کی کچھ حجامت کر دی جائے، کچھ اس کے حصے ادھر ادھر کے حصے جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ انہیں اسی میں نظر آئی کہ ایسی چیزوں کی حتی الامکان تو عقلی و سائنٹیفک توجیہ کر دی جائے، اور جن چیزوں کی توجیہ کسی طرح ممکن نہ ہو ان کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ ملائکہ محض قواعد طبیعیہ فورسز آف دی نیچر قرار پائے، جن انسانوں ہی میں سے اجڑ گوار اور مشتعل مزاج لوگ ٹھہرے۔ معجزات کی خالص طبعی فزیکل توجیہ ہوئی۔ جنت اور دوزخ کو مقامات پلیسز نہیں بلکہ صرف کیفیات یعنی سٹیٹس قرار دیا گیا۔ مذہبی رواداری کا راگ الاپا گیا۔ جہاد کے بارے میں معذرت خواہانہ روش اختیار کی گئی۔ دنیاوی ترقی و عروج، نظریات و افکار کی صحت کے ثبوت گردانے گئے، اور مغربی تہذیب و تمدن و طرز بود و باش کو مسلمانوں کے جملہ قومی و ملی امراض کا واحد علاج اور ان کے عروج اور ترقی کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ بالکل صاف کہا گیا کہ مذہب کے علاوہ ہر بات میں انگریز بن جاؤ، اور نوبت وہیں جا رسید کہ خود خدا کا تصور بھی حی و قیوم سمیع و بصیر رحیم و کریم صاحب ارادہ و مشیت اور غفور و منتقم ہستی کے بجائے سائنس کے علت العلل دی فرسٹ کاز کی صورت اختیار کر گیا، اور وہی اور قرآن کے بارے میں جو تصور اختیار کیا گیا اور بیچارے جبریل امین کو جس طرح بیک بینی و دو گوش رخصت کیا گیا، وہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ جبریل امی قرآن و پیغام نمی خواہم ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ مجھے جبریل امی کی زبانی لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے، نمی خواہم۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معشوق ہی کا کلام ہے یہ سارا سرتا سر۔ اب معشوق میں البتہ دو امکانات تھے۔ اس شعر میں معشوق کا اطلاق جس طرح حضور پر بھی ہو سکتا ہے اور خدا پر بھی، بالکل اسی طرح کا قول ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا کہ قرآن سارے کا سارا بیک وقت خدا کا کلام بھی ہے اور کلام رسول بھی۔ دونوں جگہوں پر اصل انکار جبریل امین کا ہے۔
اور یہی تصور ہے یہ ابن سینا، فارابی وغیرہ کا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے وہ اسی موضوع پر تھا، دی کانسیپٹ آف پروفیسی، پروفیٹہوڈ یا پروفیسی ان اسلام، اور اس میں وہ قدیم فلاسفہ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ انسان کے اپنے اندر ہی سے چشمہ ابلتا ہے، یہ کوئی خارج سے لانے والی شے نہیں ہے کوئی جو وہی جو ہے، بلکہ انسان کے اپنے اندر سے ہی یہ بات، جیسے کہ فوارہ چھوٹتا ہے نیچے سے ایسے۔ گویا مذہب کی مکمل قلب ماہیت ہو گئی، اور ہماری اپنی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق مذہب کا خالص غیر مذہبی ایڈیشن تیار ہو گیا۔ یہ نشأت ثانیہ کی اصطلاح ہے۔ وہ 1 سال پہلے کی تحریر تھی سن 67 کی، یہ سن 68 کی ہے، تقریباً 1.5 سال کا فصل ہے۔ چنانچہ بالکل ٹھیک کہا تھا حضرت اکبر الہ آبادی نے، دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح، جدھر چاہو اس کو موڑ لو۔ کمانی کو جس طرح آپ جو ہے ادھر سے ادھر اس کی شکل بدل لیتے ہیں، وہ لوچ پیدا کر دیا مذہب میں، جدھر چاہو موڑ لو اس کو۔ دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح۔ ہم نے سر سید مرحوم کی جدید مذہبی عقلیت کے یہ چند شاہکار اس لیے پیش کر دیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ آج کی تمام نام نہاد مذہبی عقلیت نیشنلزم، خواہ وہ پرویزیت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہو، خواہ فضل الرحمانیت کی شکل میں، در حقیقت فکر سر سید ہی کی خوشہ چینی اور نہایت کورانہ تقلید ہے۔ دیکھیے اتنی شدید جو ہے تنقید بھی میں نے کی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان پر، لیکن ذرا سا وہ جو ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی ان کا ناکردہ گناہوں کا بوجھ تو ان پہ نہ ڈالو، اور یہ جو صدر ایوب نے اسے قربانی کا بکرا بنایا ہے، اصل میں تو ایجیٹیشن تو ایوب کے خلاف ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایوب خان نے جو ہے ان کو قربانی کا بکرا بنا کے بیک بینی اور 2 گوشت رخصت کر دیے۔ میں نے ان سے جب بھی وہاں ملاقات ہوئی، شروع میں کافی ہوتی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ملک چھوڑ کر آ گئے؟ آپ وہاں رہتے کام کرتے، انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں کام کرتے، تو کوئی نہ کوئی یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا، پھر کثر و انکسار ہوتا ہے، آدمی اپنی رائے پر غور کرتا ہے، کوئی بات جو آپ کی صحیح ہے وہ آرتھوڈاکس علماء اس پر غور کرتے، لیکن آپ امریکہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب یونیورسٹی میں تو یقیناً اونچا مقام مل گیا، اور امریکن گورنمنٹ بھی ان کی بہت ہی عزت کرتی تھی۔ وہ 2 ہی اسکالر سے واقف تھی، اسکالرز آف اسلام، ڈاکٹر فضل الرحمان اور حسین نصر آف ایران، لیکن حسین نصر کا زیادہ معاملہ فلسفے کا تھا، تو اسلامی شریعت وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہوتے تھے اور اسلامک ہسٹری اور اس سے متعلق وہ سب ہمیشہ پریفر کیے جاتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان کو۔ جب بھی کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر، لطیفہ تو سنایا ہوا میں نے، جب توبہ والی بات آئی تھی، جب خمینی صاحب نے کہا کہ امریکہ اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے ہاسٹیجز جو ہیں امریکنز کو چھوڑ دیں گے، تو باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی گئی وائٹ ہاؤس میں، اور ان کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے خود مجھے بتایا کہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا، واشنگٹن گئے وہ شکاگو سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتائیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے، جس پر میں یہ تبصرہ کیا کرتا ہوں کہ خمینی صاحب نے امریکہ سے توبہ کرا دی، سوچ رہے بیٹھ کر۔ بہرحال یہ ان کا وہاں تو مقام تھا، لیکن یہاں رہتے کام کرتے، بہرحال وہ تو ہر شخص کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ سر سید بیچارے تو پھر بھی معذور تھے، I have all sympathies with him، اس لیے کہ ان کا واسطہ ایک ابھرتی ہوئی فکر کے ساتھ تھا، جس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی و عسکری قوت بھی بڑی شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ رحم تو آتا ہے ان کے ان جدید متبعین پر جو آج ان نظریات کو بڑے فخر کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں، درا حالے کہ مغربی تہذیب کبھی کی خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر چکی، سائنس کی مادہ پرستی کب کی فضا میں تحلیل ہو چکی، اور مغرب کی سیاسی و عسکری بالادستی کی بساط کب کی طے ہو چکی۔ اب تو وہ معاملہ نہیں رہا، اب تو جا کر ہمارا کوئی میر پوری جوان جو ہے پاؤں رکھتا ہے ٹکا کر اور انگریز پالش کرتا ہے اس پر، اب تو یہ ہے معاملہ۔ وجہ یہ کہ انگریز چمڑی دیکھتے ہی آدمی جو ہے ہندوستانی وہ کانپ جاتا تھا، اور ایک عجیب تصور سامنے آتا تھا، یہ انگریز ہے۔ اب وہ انگریز جو ہے وہاں پہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، تو صورت بدل گئی بہت۔ اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، علامہ اقبال اس دور میں گئے ہیں وہاں، جبکہ یورپ کا تسلط، دبدبہ، رعب، اور وہاں جا کر مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا، یہ کمال ہے نا۔ آج تو جو بھی جائے گا
وہ بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم بھی ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال جو ہے بہت پتلا ہو چکا ہے، تو ہمارے اندر جو ایک خود اعتمادی ہے وہ اس وقت تو نہیں تھی، تو اس وقت جا کر کھڑے رہنا، وہ جو شعر ہے ان کا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و حجاز، خاک مدینہ و نجف، تو حضرت علی کا چونکہ وہاں تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاک مدینہ و نجف، تو میری آنکھ میں چونکہ یہ سرما لگا ہوا ہے، تو یورپ کی یہ چمک دمک خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو وہ ہے بات۔ تو اسی کو آپ کانورسلی کہیے کہ سر سید مرعوب ہو گئے، تو ان کے لیے تو بہرحال ہماری ہمدردیاں ہوں گی، سمپیتھیز ہوں گی، لیکن یہ لوگ اس دور میں، آئنسٹائن کا ایرا ہے اب یہ سائنس کا، کہ پریمیسز بدل چکے، مقدمات تبدیل ہو چکے، صغرا کبرا تبدیل ہو چکا، میٹر ہوتا تھا کبھی انڈسٹرکٹیبل، اب وہ ڈسٹرکٹیبل ہے، وہ تو جھٹ پٹ ختم ہو کر انرجی بن جاتا ہے، میٹر کہاں رہا۔ بسوخت عقل ز حیرت کے اینچ بولا جبیست، بہرحال اصل اہمیت سر سید کی نہیں، فکر سید کی ہے۔ شخص سر سید تو بہت جلد اپنے رب سے جا ملا، لیکن فکر سر سید دراصل تاریخ اسلامی کا ایک دور ہے جو تاحال جاری ہے۔ سر سید مرحوم نے جو پودا علی گڑھ کی صورت میں لگایا تھا، وہ ان کے بعد ایک تناور درخت بنا اور خوب برگ و بار لایا۔ بر صغیر میں قائم ہونے والے تمام اسلامیہ کالجوں اور اسلامی ہائی اسکولوں کا تعلق علی گڑھ سے وہی ہے جو روئے زمین کے تمام مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ، جیسے تمام مسجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح جتنی انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام اور فلاں اور اس سے کالج بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، یہ سب در حقیقت یہ علی گڑھ کی بیٹیاں ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ پاک و ہند کے تمام جدید تعلیم یافتہ عناصر شعوری طور پر اسی مکتبہ فکر سے متعلق و منسلک ہیں جس کی ابتدا سر سید مرحوم نے کی تھی۔ متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا، لیکن میرا خیال ہے اس کو جہاں ہم چھوڑ دیں، 7:15 ہونے والے ہیں، آپ لوگ وضو وغیرہ بھی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میں نے جو کچھ آپ کو اندازہ دیا تھا کہ عقائد کے معاملے میں عقل اور نقل کی جو آویزش ہوئی، اس میں کیسے کیسے مسائل پیدا ہوئے، آیا اللہ کوئی محدود ہستی ہے، کسی خاص جگہ پر ہے، کسی خاص مقام پر ہے، یا یہ کہ اس کی ہستی لامحدود ہے، وہ کسی سمت کسی مقام سے مقید نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل تو ادھر لائے گی کہ وہ تو اس کی ہستی غیر محدود لامتناہی، اس کی صفات بھی غیر محدود لامتناہی، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ پھر یہ اترنا، نزول وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ یہ کہ آیا یہ کائنات اللہ کا غیر ہے، اللہ اس سے باہر ہے؟ اگر اس کائنات کے علاوہ ہے، علیحدہ ہے، باہر ہے، تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ اب یہ پھر ہیں جو پڑھتے ہیں، یہاں سے وہ مسئلہ، یہ مابعد الطبیعات کا مسئلہ ہے، اس کے لیے عنوان ہے ربط الحادث بالقدیم۔ اللہ کی ہستی قدیم ہے، کائنات حادث ہے، ان کا باہم ربط کیا ہے؟ آیا ایک دوسرے سے ایکسکلوسیو ہیں یا ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ معاذ اللہ پیوست ہیں تو بھی اب وہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی۔ اس پیوستی کے لیے دو تعبیریں اختیار کی بعض لوگوں نے کہ ایسی مثال ہے جیسے پانی میں شکر حل ہو جاتی ہے، اب وہ شربت یکجان ہے، علیحدہ نہیں رہے،
لیکن اس پر اعتراض وارد ہوا کہ پہلے دو چیزوں کی ضرورت پھر ہوگی، پانی علیحدہ ہو، شکر علیحدہ ہو، پھر حل ہوگا نا۔ تو حلول سے بھی توحید کی نفی ہو گئی۔ ایک یہ کہ یہ دونوں متحد ہیں، تو اتحاد کے لیے بھی دو چاہیے، پہلے سنویت ہو گئی۔ یہ ہے وہ شعر کہ حلول و اتحاد ایجا محال است، کہ در وحدت دوئی ہے ضلال است۔ حلول کے لیے بھی پہلے دو چاہیے اور اتحاد کے لیے بھی پہلے دو وجود چاہیے جو متحد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک حیوانی وجود، ایک روحانی وجود، دونوں متحد ہیں ہمارے وجود میں، تو دو تو ہو گئے نا۔ یہ ہے مسئلہ جو منطقی طور پر پھر جاتا ہے وحدت الوجود پر۔ اسی طریقے سے مثلا اب یہ بات کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں انفعال ہے، یہ انفعالی کیفیات ہے، تاثر ہے۔ یہ تو آپ نے اچھا کام کیا میں راضی ہوا، آپ نے برا کام کیا میں ناراض ہوا، میں نے آپ کے فعل سے تاثر لیا ہے، تو یہ شے اللہ کی ذات سے فروتر ہے۔ اللہ ہمارے افعال سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر صفات جو ہیں وہ تو ذات سے علیحدہ ایک شے شمار ہوتی ہے۔ ایک شخص پہلے جاہل تھا، اب عالم ہو گیا، علم کی صفت پہلے نہیں تھی، اب آ گئی۔ لیکن یہ کہ دو چیزیں علیحدہ تو ہوئی نا، ایک شخص تھا جس میں استعداد تھی علم کی، ایک علم جو اسے حاصل ہوا۔ تو اللہ کی صفات کی کیا کیفیت ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ کیا مانے انہیں؟ عین مانے کہ غیر مانے؟ صفات اللہ کی ذات سے ایڈیشنل کوئی شے ہے، فینومینن ہے، یا اللہ کی ذات کا جز ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ اب اس کا ہمارے متکلمین جو اہل سنت کے وہ جواب دیتے ہیں، ساری گتھیاں، سارے مسئلے حل کر کے یہ کریں، ادھر جائیں تو کھائی ہے، ادھر جائیں تو کنواں ہے، کیا کریں؟ لا عین ولا غیر، یہ اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے، تو کیا ہے؟ اب عقل بیچاری کیا کرے گی؟ پانی بھرے گی۔ لا عین ولا غیر، یہ تو ایک ایسی شے ہے جو ان امیجنیبل ہے، آپ نے نفی کر دی دونوں کی۔ تو میں ان مسائل کا درس نہیں دے رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی شے اللہ کا یقین، اللہ کا ایمان، اور اس پر جب یہ عقلی بحثیں شروع ہوئی، وہ جبر و قدر کا مسئلہ اس سے بھی آگے ہے۔ آیا انسان مجبور ہے یا اپنے اعمال پر قادر ہے؟ پتہ تک تو یہاں نہیں ہلتا، آپ کہتے ہیں بغیر اللہ کی مرضی کے اور اذن کے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، پھر پکڑ کائے پر گناہ کیا اور جزا کیا؟ ادھر جائیے تو مصیبت، ادھر جائیے تو مصیبت۔ اب جبر و قدر کے درمیان اعتدال کی راہ آسان نہیں ہے تلاش کرنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا وہ تصور جو ہے مجبور محض بنا دیتا ہے انسان کو۔ مجبور محض ہے تو پھر اس کی جزا سزا کا کیا سوال ہے؟ تو میں صرف آپ کے سامنے یعنی وہ دے رہا ہوں کہ اب جب ان الجھنوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ایمان جو جہاد اور قتال اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے درکار ہے وہ بیچارہ تو ختم ہوا۔ اب تو وہ قیل و قال ہے حقیقی ہے۔ کلام اللہ کے الفاظ حادث کے قدیم، آیا قرآن بھی حادث ہے یا قدیم ہے؟ اب اس میں اگر ہم کہتے نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ قدیم ہے، تو یہ بھی تو ہم نے ایک نئی منطقی اصطلاح میں ایک بات کہی ہے، قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے یہ، نہ حضور نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اس کا بعد میں بھی ذکر آئے گا کہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے ہیں، خواہ وہ اشاعرہ کے ہوں اور خواہ وہ ماتریدی ہو، یہ بھی اس وقت کی جو منطقی ٹرمینالوجی تھی اس میں حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایمانی حقائق کو سمو دیا جائے، ورنہ یہ مسائل جو بڑے ٹیڑھے ہیں، انہی سے وہ باتیں چلی ہیں۔ پھر وحدت الوجود بھی، خلق قرآن بھی، جبر و قدر بھی، اور جب ان بھول بھلائیوں میں انسان گم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ گاڑی آگے چلے، دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال، وہ نہیں